نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کا میرا موضوع صدقۃ الفطر کے احکامات کو بیان کرنا، صدقۃ الفطر کے مسائل کو بیان کرنا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا صدقۃ الفطر کو، ساعًا من تمر، ایک سا کھجور کا دے، او ساعًا من شعیر، یا ایک سا جو کا دے، اور یہ صدقۃ الفطر واجب ہے علی العبد، غلام پر، والحر، آزاد پر، والذکر والانثی، ہر مذکر اور مؤنث پر، والصغیر والکبیر، ہر چھوٹے اور بڑے پر، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، وامر بها، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، یہ صدقۃ الفطر نماز عید پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہوا اس حدیث کا ترجمہ۔ اس حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے امام شافعی رحمہم اللہ تعالی اس بات کے قائل ہو گئے کہ صدقۃ الفطر کا ادا کرنا فرض ہے، فرض۔ امام شافعی کیا؟ صدقۃ الفطر کا ادا کرنا فرض ہے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، جن کے ہم مقلد ہیں، ان کے ہاں صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے، صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور ان کے پاس جو دلیل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعث منادیا، ایک منادی کو مکہ کی گلیوں میں تشکیل کر کے بھیجا اور کہا: الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم۔ اس منادی کو کہہ کے بھیجا کہ مکہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ صدقۃ الفطر واجب ہے ہر مسلمان پر، ہر مسلمان پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ، صدقۃ الفطر کتنی چیزوں کے ذریعے سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے: وَإِنَّمَا تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْحِنطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمَرِ وَالزَّبِيبِ، کھجور کی صورت کے اندر بھی، کشمش کی صورت کے اندر بھی، جو کی صورت کے اندر بھی، اور گندم کی صورت کے اندر بھی۔ گندم کا نصاب ہے 2.25 کلو گندم، نصف سا بنتا ہے 2.25 کلو گندم، یا اس کی قیمت دے دے۔ اور اگر وہ کشمش کی صورت کے اندر، جو کی صورت کے اندر، یا کھجور کے صورت کے اندر صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے
تو اس کو چاہیے 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو جو کی قیمت ادا کرے صدقۃ الفطر میں۔ یہ آج کل جو اخبارات میں بھی آ جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا اس سال صدقۃ الفطر فطرانہ کیا منتخب کیا؟ یہ مولانا صاحب کون ہوتے ہیں منتخب کرنے والے؟ صدقۃ الفطر کا فلسفہ یہ ہے تاکہ غریب کے بچے بھی امیر کے بچوں کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اگر آپ نے کسی غریب کو صدقۃ الفطر 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کر دی 100 روپیہ، 100 کی تو کوئی چیز آتی ہی نہیں، یہ کیسے شامل ہو سکیں گے؟ اس لیے اللہ نے جن کو استطاعت دے رکھی ہے وہ صدقۃ الفطر کھجور کی صورت میں ادا کریں، اور جب کھجور لینے کی باری آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم عجوا لیں، عجوا کھجور۔ تو میرے بھائیوں، جب صدقۃ الفطر میں فطرانے کی باری آئے تب بھی قیمت لگاؤ عجوا کھجور کی، تو عجوا کھجور 3.5 کلو کتنے کی آتی ہے اس کی قیمت لگوا کے یہ مستحق کو دو، تاکہ وہ آپ کے بچوں کی طرح وہ بھی اپنی خوشیاں منا سکے، جوتے لے لے، کپڑے لے لے، کھا پی لے۔ یا 3.5 کلو کشمش کی صورت کے اندر، 3.5 کلو کشمش کی صورت کے اندر اس کا ریٹ پتہ کروا لیں، اچھی والی کشمش ہو اس کا ریٹ پتہ کروا لیں، تو 3.5 کلو کشمش کی جو قیمت بنتی ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ یہ جو کیا دیا جاتا ہے کہ جناب 125 روپے اس دفعہ مقرر ہوا ہے، یہ تو گندم کے اعتبار سے لو درجے کا ہے، لہذا میں آپ حضرات سے التماس کروں گا، اللہ نے جن کو طاقت دے رکھی ہے کھجور کی صورت میں، کشمش کی صورت کے اندر صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اب یہ صدقۃ الفطر کن کی جانب سے ادا کرنا اس آدمی کے ذمے لازم ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ شخص اپنی طرف سے بھی، اپنے خدام کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، وَيُؤَدَّى عَنْ مَمْلُوكِهِ لِلْخِدْمَةِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا۔ یہاں تک لکھا ہے وہ خدمت گزار، وہ خادم جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں، یہاں ہی رہتے ہیں، تو ان کا صدقۃ الفطر بھی آپ کے ذمے واجب ہے، آپ کے ذمے واجب ہے۔ اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی جو صاحب نصاب نہیں ہے، نابالغ ہے، ان کا صدقۃ الفطر بھی آپ پہ واجب ہے۔ رہا بیوی کا صدقۃ الفطر، شرعاً بیوی کا صدقۃ الفطر شوہر پہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر شوہر بیوی پر احسان کرتے ہوئے اس کی اجازت سے صدقۃ الفطر ادا کر دیوے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن شوہر کے ذمے واجب نہیں۔ اسی طرح وہ بالغ اولاد جو خود کفیل ہے، اس کا بھی صدقۃ الفطر باپ کے ذمے واجب نہیں ہے۔ ہاں وہ بالغ اولاد جو آپاش وغیرہ ہے، بیچاری کچھ نہیں کر سکتی، تو ان کا صدقۃ الفطر باپ پہ ادا کرنا واجب ہے۔ اب اس کا مصرف کیا ہے؟ جو مصرف زکوٰۃ کا ہے وہی مصرف صدقۃ الفطر کا ہے۔ جو مصرف زکوٰۃ کا ہے، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ صدقۃ الفطر واجب کس پہ ہے؟ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ اگر ان چاروں کا مجموعہ
52.5 तोले चांदी तक पहुंच जाता हो, ऐसा शख्स साहिब निसाब है। ऐसे आदमी पे ज़कात का अदा करना वाजिब है। लेकिन सदक़तुल फ़ितर के लिए एक इजाफी और शर्त है। सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत और ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद इतना माल मौजूद हो जिसकी मालियत 52.5 तोले तक पहुंच जाती हो। ऐसे शख्स पर सदक़तुल फ़ितर का अदा करना वाजिब है। मसलन खुसूसन वो ख़वातीन जिनके पास 10-10, 15-15 जोड़े मौजूद हैं, 3 जोड़े तो ज़रूरियात में हैं और बाकी 15-20 जोड़े जिनकी मालियत लाखों से ज़्यादा बन जाती है, ये ख़वातीन भी साहिब निसाब हो चुकी हैं। इन पे भी सदक़तुल फ़ितर का अदा करना वाजिब है। ऐसे ही वो ख़वातीन जिन्होंने 1-1, 2-2 लाख रुपए के डिनर सेट रखे हुए हैं जो साल भर इस्तेमाल नहीं होते, साल भर इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ शो के लिए रखे हैं, ये भी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हैं। ऐसी ख़वातीन के ज़िम्मे भी सदक़तुल फ़ितर का अदा करना वाजिब है। सदक़तुल फ़ितर का अदा करना वाजिब है। और ये अदा कब किया जाए? ये ईद, नमाज ईद पढ़ने से पहले पहले अदा करना बेहतर है और अफजल है। लेकिन अगर किसी ने बाद में भी अदा कर दिया, सदक़तुल फ़ितर अदा हो जाएगा। लेकिन रमज़ान में भी देना चाहे रमज़ान में भी दे सकता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ रमज़ान ही में सदक़तुल फ़ितर दे देना चाहिए ताकि गरीब के बच्चे भी आपकी तरह खुशियों में शामिल हो सके, ताकि अगर वो भी कुछ चीज़ ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकें। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आदत मुबारका ये हुआ करती थी कि आप रमज़ान के आखिरी तारीख़ों में सदक़तुल फ़ितर के मौजू पे बयान फरमाया करते थे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, ये मैंने मौजू छेड़ा है। लोग अक्सर पूछते हैं, जी इस दफ़ा मौलाना सदक़तुल फ़ितर क्या फ़ितराना क्या तय किया है? अजीब जुमला मुझे लगता है, क्या तय किया है? और भाई 3.5 किलो किशमिश है, उसकी कीमत दो। 3.5 किलो खजूर है, उसकी कीमत दो। या 2.25 किलो गंदम है, उसकी कीमत दो। या 3.5 किलो जौ है, उसकी कीमत अदा करो। अल्लाह ने जिसको जितनी ताकत दे रखी है उसके मुताबिक सदक़तुल फ़ितर अदा करे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।